جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے پہلے بیشتر پروگرام میں مختلف شخصیات کو مدعو کیا اور آپ سے بات چیت کروائی. اب آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. محمد عمیر انجینئر UC 218 سے. یہ UC 218 اقبال ٹون اور ان کے درمیان میں پائی جاتی ہے اور یہاں یہ واحد جو UC ہے جہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ بیشتر علاقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کو الیکشن کے بعد سے تقریباً 2.5 سال کا دورانیہ گزر گیا، لیکن باشمول اپوزیشن جماعتوں کے عوام کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن تحریک انصاف کی جانب سے بہت سے علاقوں میں کام بھی ہو رہا ہے. میاں اسلم اقبال کام کروا رہے ہیں، حماد اظہر کام کروا رہے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم عمیر صاحب سے بات کریں گے. عمیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. عمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ تحریک انصاف میں آپ کب آئے اور کیا وجہ تھی، اسی جماعت میں کیوں آئے؟ تحریک انصاف جی وہ نظریاتی پارٹی ہے جس نے ہر ینگسٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا. ہمیں بھی ایز اے ینگسٹر، گو کہ اب ہم اتنے ینگسٹر رہے نہیں، لیکن ایز اے ینگسٹر ہم لوگ بھی جس وقت سے تحریک انصاف بنی اس وقت سے اس کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے خان صاحب کو ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں. شوکت خانہ بنانے میں جس طرح ہم وہ نکلے اور لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اس وقت ہم کالجوں میں اسکولوں میں ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ چلے. خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب ایک سیلیبریٹی ہیں، رہے ہیں، ساری دنیا میں وہ جا چکے ہیں، پھر چکے ہیں، گھوم چکے ہیں. انہوں نے ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے. یہی وہ ویژن تھا، یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے. پہلے دن سے ہم ان کے قافلے کا حصہ بنے، ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے، ہم ان کو ووٹ دیتے رہے، ہم ان کے ساتھ الیکشن کمپینز میں حصہ لیتے رہے. جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں اس سے پہلے کیونکہ باہر زیادہ ٹائم گزار چکا ہوں، انجینئر تھا، جاب کے سلسلے میں، اپنے روزگار کے سلسلے میں باہر رہا. کو تقریباً 2 سال پہلے میری واپسی ہوئی. اس سے پہلے ہم ان کے ووٹر سپورٹر تھے، الیکشنز میں بھی بھرپور حصہ لیا، ان کی کیمپین کی، ان کے کیمپس میں بیٹھے. اور جب اب یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ واپس آئے ہیں، عوام کی خدمت کریں، تو کیونکہ وہ نظریاتی جماعت وہ ہے جس نے اس ملک کو سیدھا کرنے کے لیے خان صاحب نے جو نیا پاکستان کا نعرہ لگایا ہے اور جو عزم اٹھایا ہے انہوں نے، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور تب سے میں بالکل تحریک انصاف کا حصہ بھی ہوں اور میں بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ چلتا رہوں گا. عمیر صاحب 2 سال کا وقت گزر گیا، بلکہ 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے قوم سے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، عوام ناراض ہے. اپوزیشن کی بات نہیں کرتا کیونکہ اپوزیشن کبھی بھی حکومت لی پارٹی سے خوش نہیں ہوتی. عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام ناراض ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ایک گند ڈالا گیا ہے 30 سال سے، اگر آپ یہ کہ وہ 2 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سسٹم ہے اس کو اس برے طریقے سے خراب کر دیا گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود ان لوگوں میں سے شامل ہوں جو کہ باہر روزگار کے سلسلے میں باہر رہے اور باہر کی دنیا کو دیکھا، ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. جب ہم لوگ یہاں واپس آتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملک کو اور باہر کے ملک سے، تو اس وقت جو حالات تھے، ہمارے گرین پاسپورٹ کا یہ عالم تھا کہ ہمیں وہ دوسری لائن میں لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں وہ جوتے بھی اتارنے اور کپڑے بھی اتارنے پہ مجبور کرتے تھے جب ہم وہاں جاتے تھے، اور ہماری انسلٹ کی جاتی تھی. تو اس سارے معاملات کو یہاں تک پہنچانے میں اپوزیشن کا یہ ہاتھ ہے، ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو 30 سال سے حکومت میں رہے، طاقت میں رہے، اور بجائے ہمارے ملک کو آگے لے کے جانے کے وہ پیچھے لے گئے. اب اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت درکار ہے، کچھ ٹائم لگے گا. خان صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی لیڈرشپ پہ پورا یقین ہے، اور بہت سارے معاملات ٹھیک ہو بھی رہے ہیں. ہاں، وہ کچھ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اب بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اندر جو آپ وعدے کہہ رہے ہیں. دیکھیں، کرونا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کرونا نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور پوری دنیا کی اکانومی اس وقت ڈسٹربڈ ہے.
ہم تو اللہ کا شکر ہے، اور خان صاحب کا ویژن ہے اور ان کا وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا طریقہ تھا اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں سراہا جا رہا ہے. یہاں تو پھر جو ہے وہ تھوڑا بہت اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے. باقی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو کے میں دیکھ لیں، اسپین میں دیکھ لیں، دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں. صرف 15-20 دن کے لیے کھلے، سیکنڈ ویو آئی اور دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے وہ لوگ. تو وہاں اس سارے حالات کے اندر اپنے ملکی حالات، اپنے قرضوں کو دیکھتے ہوئے، کرونا کو دیکھتے ہوئے، یہ خان صاحب کی ہی ہمت ہے کہ ابھی بھی ہم ملک کو لے کے چل رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے اقدامات آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں تو میں ان میں سے 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے حماد بھائی نے اناؤنسمنٹ کی، عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی، جو بجلی کا ٹیرف کم کیا گیا انڈسٹری کے لیے. ٹھیک ہے، یہ وہ ریولیوشن ہے جو بنگلہ دیش میں آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے بوم کیا. یہ وہ ریولیوشن ہے، انڈسٹریل ریولیوشن ہے، جس کی وجہ سے چائنا نے بوم کیا. تو ہم پازیٹیو سٹیپ لے رہے ہیں، خان صاحب پازیٹیو سٹیپ لے رہے ہیں. اس کو پائے تکمیل تک لے کے جانے کے لیے وقت بھی درکار ہے. تھوڑا سا ہمیں ان پیشنس سے دیکھنا پڑے گا. چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گی. اچھا میں صاحب یہ بتائیے گا کہ شاید عمران خان صاحب عوام کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، شاید نیا پاکستان عوام کے لیے ایک یہی تھا کہ ایک نیا خواب تھا کہ شاید عوام پرانے جو حکمران تھے ان سے تنگ آ چکی تھی، وہ عمران خان کی صورت میں ایک تبدیلی دیکھ رہے تھے. کیا ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن جو نیچے مافیا کی بات کی جا رہی ہے، جو مہنگائی کر رہے ہیں اور بدنام حکومت ہو رہی ہے، کیا ان مافیا کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنانی چاہیے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مافیا کنٹرول ہو جائے؟ یہ کام تو حکومت کا ہے نا، حکومت نے کرنا ہے یہ کام بھی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، مہنگائی 3 سال ہونے والے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور آپ نے خود ہی ان کو مافیا کا لفظ یوز کر دیا. مافیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی روٹس بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. مافیا بنتے ہی تب ہے جب ان کی روٹس بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. تو مافیا سے لڑنے کے لیے نہ صرف یہاں پہ، دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں پہ مافیا سے لڑا گیا انہوں نے فائٹ بیک کیا. ٹھیک ہے، تو وہ فائٹ بیک جب کرتے ہیں تو یقیناً پرابلمز آتے ہیں. وہ کیونکہ مافیا ہے، اور یہ مافیا آج کریٹ نہیں ہوا، یہ مافیا 30 سال کے اندر کریٹ ہوا ہے. وہ روٹس ان کی اتنی سٹرونگ ہیں، وہ جگہ جگہ کے اوپر موجود ہیں. اپنے مفادات کے طور پہ ان کو کیونکہ کبھی چھیڑا نہیں گیا پہلے، اب جب آپ ان کو چھیڑنے لگے ہیں، جب آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کو ری ایکٹ کرتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم چیز ہے، یہ ہر جگہ ہوتی ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ بہت جلدی بہتر ہو جائے گا. پالیسیز بن رہی ہیں، پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، قوانین سخت ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر پاکستان کے کسی رپورٹ کو پبلک کیا گیا بغیر یہ دیکھے کہ اس میں کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے. عمیر صاحب، حکومت کی جانب سے تو ایس او پیز کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے، پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی بازار میں، کسی بھی مارکیٹ میں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا. ریسٹورنٹس کو جب ٹائم بند 10 بجے کا کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. پارکوں کو اگر بند کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. تاجر پہلے ہی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، وہاں پر ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا. کم از کم حکومت ایس او پیز تو عمل کروائے، کم از کم کوئی ایسے رولز بنائے جائیں، یہ ان پر عمل تو کروایا جائے، کیونکہ عوام اس معاملات کو نہیں سمجھ رہی کہ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے سے کتنے بڑے لاس کی طرف ہم جاتے ہیں. اب حکومت زبردستی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا رائے عمل بنائے کہ ایس او پیز پر عمل کرایا جائے. اور یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کرونا کے اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اگر ایسے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے کرونا کے پھیلنے کے خدشات موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ بھی پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. اس میں لوکل انتظامیہ کا بھی اتنا ہی رول ہے، ان کو یہ پارٹ پلے کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ وہ اس کو میک شور کریں کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے، ٹائمنگز کو فالو کیا جائے، تاکہ مزید لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. عمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے علاقے میں بڑے فیورٹ مانے جاتے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. آپ نے اپنے علاقے میں کیا کیا کام کروائے ابھی تک جو ترقیاتی کام ہے؟ وہ اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ اتنے کام ہونے کے باوجود تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے.
اپوزیشن کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، لیکن ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر کام ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود تنقید کیوں؟ جی اس میں ایسا ہے کہ ترقیاتی کام اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں کافی جو ہے وہ سپیڈ سے چل رہے ہیں، اور وہ تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے ہیں ہم نے اس کی جو ہے افتتاح کیے تھے اور لانچنگ کری تھی۔ اس میں حماد بھائی کا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں، حماد اظہر صاحب کا، ان کی لیڈرشپ میں، ان کے تعاون کے ساتھ بہت سارے کام ہم جو ہے وہ آلریڈی سٹارٹ کر چکے ہیں، اور بہت سارے پلانز ہمارے ہیں جو کہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے اپنے علاقے کے اندر اسٹریٹ لائٹس کے مسئلے تھے، پارکس کے اندر لائٹس کے مسئلے تھے، وہ ہم نے اپنے طور پہ جو ہے وہ حل کیے۔ تمام ایریا کے اندر اسٹریٹ لائٹس لگوا دی گئی ہیں۔ پارک کے اندر جو ہمارا ایک نرسری گراؤنڈ کے نام سے مشہور پارک ہے جہانزے بلاک کے اندر، اس میں ہم نے وہ تقریباً 7-8 سال سے تقریباً بیابان بنا ہوتا تھا رات میں، اور وہاں پہ چوروں اور ڈاکوؤں کا بسیرا ہوتا تھا۔ تو اب وہاں پہ یہ عالم ہے کہ رات میں اللہ کا شکر ہے کہ خواتین بچے بہت آزادی کے ساتھ بڑا سیفلی وہ بچے جو ہے وہاں جھولے جھولتے ہیں رات گئے تک، اور خواتین وہاں پہ واک کرتی ہیں، مرد حضرات، بزرگ، ہمارے بھائی، سب لوگ وہاں پہ جو ہے وہ اس کی رونقیں بحال کر دی ہیں ہم لوگوں نے۔ اس کے علاوہ سیوریج کے مسائل ہیں، وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، سیوریج کا کام شروع کروا دیا گیا ہے UC 218 میں۔ ہم لوگ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ سامنے نہیں آتے، تھوڑا سا طریقہ کار ہمارا فرق ہے۔ اگین پرانے لوگوں سے جو کہ جس طرح سے وہ اگر کام تھوڑے بہت کرتے تھے ترقیاتی، وہ ہوتے تھے صرف بظاہر، وہ کیا کرتے تھے کہ 2-4 سڑکیں پیچ ورک کرایا، چھوٹا کام کیا، کئی جگہوں پہ بینر فلیکس لگا دیے، میڈیا آ گیا، اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ ہم لوگ کیونکہ فنڈز تو ہر جگہ پہ ہمیشہ لمیٹڈ ہی رہے ہیں، لمیٹڈ ہی رہتے ہیں انٹرنیشنلی، چاہے آپ امریکہ لے لیں، چاہے آپ انگلینڈ لے لیں، چاہے بڑے بڑے ممالک جرمنی لے لیں، فنڈز کہیں بھی انلمیٹڈ نہیں ہوتے، لمیٹڈ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو چیزیں پرائرٹائز کرنی پڑتی ہیں۔ ہم چیزوں کو پرائرٹائز کر رہے ہیں جو اس علاقے کے درینہ مسائل ہیں، جس میں سب سے پہلے سر فہرست سیوریج کا، صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ تقریباً 50-55 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ جو سیوریج کا نظام اور صاف پانی کا جو واٹر سپلائی کا نظام ہے وہ ڈالا گیا تھا، وہ تقریباً 90-95% جو ہے وہ 50 سال سے اوپر ہو گیا، وہ نہیں بدلا گیا۔ ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں۔ سیوریج کا اس طرح میں نے بتایا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جن جگہوں پہ پائپ وغیرہ چینج ہو چکے تھے یا کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ہم کام کر چکے تھے، وہاں پہ پیچ ورک کا کام شروع ہو گیا ہے، سڑکوں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ مزید جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ پرائرٹائزیشن کے تھرو جو ہائیسٹ پرائرٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کریں گے۔ میں ایک چیز کا ذکر یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، ہم جس طریقے سے اگین جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، عوام الناس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی میں اگزامپل ایسے دوں گا کہ ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس گلی میں یا اس جگہ پہ یا اس محلے میں یا ہمارا ووٹر ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے مخالفین تو نہیں ہے۔ ہم پرائرٹی پہ اس سے بالا تر ہو کے اگر وہاں جو کام ہونے والا ہے ہم کروا رہے ہیں۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ میں نے ابھی 2-3 ہفتے پہلے جو لائٹس لگوائی اپنے سارے علاقے میں، وہ جہانزے بلاک سٹریٹ نمبر 1 گلی نمبر 1 سے لے کے گلی نمبر 15 جو اس کی آخری گلی ہے، وہاں پہ تمام لائٹوں کو چینج کیا گیا۔ پارک میں لائٹس لگائی گئی، 1 نمبر گلی سے کام شروع ہوا اور 15 نمبر گلی تک چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں میرا دوست ہے، کہاں میرا مخالف ہے، کون سی گلی میری ہے۔ میری گلی میں لائٹ بعد میں لگی یا نہیں لگی، اس گلی میں پہلے لگی جو گلی نمبر 1 تھی۔ یہی وہ خان صاحب کا ویژن ہے، یہی وہ نیا پاکستان ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ چینج اوپر آ گیا ہے، یہ چینج آہستہ آہستہ نیچے آئے گا۔ جب یہ نیچے آئے گا، عوام تک پہنچے گا، یہ بلدیاتی نظام جو نیا لے کے آیا گیا ہے، جو نیا لا پاس کیا گیا ہے، یہ اس چینج کا حصہ ہے کہ ان لوگوں کو آگے لے کے آیا جائے جو اپنے علاقے میں سنسیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں شیل بریک کرنا پڑے گا۔ یہ شیل بریک ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ ملک ترقی کے راہوں پہ آپ دیکھیں گے۔ جی، تحریک انصاف میں
کافی جگہوں پہ کام ہو بھی رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے عوام کی طرف سے بھی اور اپوزیشن جو پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے بھی. اپوزیشن پارٹیوں کی تو بات نہیں کرتے، وہ تو ہر گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن عوام بھی اگر کوئی پارٹی یا کوئی جماعت اچھا کام کرتی ہے تنقید کرنا ہمارا حق ضرور ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. کام ہو بھی رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے اس پہ تعریف کریں، جو نہیں ہو رہا اس پہ تنقید کریں. میرا آخری سوال آپ سے، مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، میرا خیال ہے کہ کون سا سال کون سا مہینہ الیکشن کا، اس کے بارے میں نہ تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے نہ کرنا چاہیے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن کا بیانیہ آپ دیکھ لیں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں پکڑا، تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نہیں رکھا. یہ بیانیہ آپ لوگ ماشاءاللہ میڈیا جتنا آزاد ہو چکا ہے، میڈیا جتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ یہ بیانیہ یا یہ جھوٹ یا یہ فراڈ بکے. لوگ کافی سمجھدار ہو گئے ہیں، انہیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. یہ الیکشن جب مرضی ہوں ان کو اس بیانیے کا، اور خاص طور پہ اب جو لیٹلی انہوں نے بیانیہ شروع کیا ہے جو کہ ملک دشمن بیانیہ ہے، اس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عوام دیکھ رہے ہیں. یہ جب بھی الیکشن ہو، میری طرف سے کل بھی ہو جائیں، عوام بہت اچھے طریقے سے بھرپور ان کو جواب دے گی اس بیانیے کے خلاف. تو وہ چاہے اگلے سال ہو جائیں، ویسے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا اور وہ پورا کر کے جائے گا انشاءاللہ، اگلے 5 سال بھی اسی کے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنا شوق پورا کر بھی لیں تو ان کو کچھ نہیں ملنے لگا. عمران خان اگلے 5 سال، یہ 5 سال بھی پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں، یہ کہنا ہے محمد عمیر کا جو انجینئر ہے. آج ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، مہنگائی کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا. گزشتہ 30 سالوں سے جو معاملہ چلتے آ رہے تھے ان کو کنٹرول کرنے میں خود میرا خیال ابھی 3 سال ہونے والے ہیں، کو تھوڑا وقت لگے گا. لیکن غریب کے لیے صرف روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو IMF کے قرضوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو اندرونی اور بیرونی سیاسی معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. حکومتیں اگر غریب کا مسئلہ حل کر دیں تو شاید یہ شور ہی نہیں ڈلے گا کہ مہنگائی ہو گئی ہے. دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی نیت ٹھیک ہے لیکن نیچے جو مافیا ہے وہ جو ہے وہ مہنگائی میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے. اس مافیا کو بھی حکومت ہی کنٹرول کرنا ہے. دوسری بات، کرونا سر اٹھا رہا ہے. پاکستان کی معیشت پہلے اتنی مضبوط نہیں ہے. اس کے لیے عوام کو، دیگر اداروں کو، لوکل گورنمنٹ کو ساتھ دینا ہوگا حکومت کا. ابھی بھی صورتحال کنٹرول ہو سکتی ہے اگر تمام عوام، اگر تمام تاجر برادری، مارکیٹیں اور جو دیگر محکمے ہیں وہ ساتھ دیں اور کرونا پر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، SOPs کا خیال رکھیں، SOPs پر عمل کریں تو ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے، عمران خان کے جو رول تھے، جو پالیسیز تھیں وہ بہت بہتر تھیں. دوسرے ملکوں سے بہت ہٹ کے کام بھی چلتا رہا اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی رہا. یہ ایک وہ بات ہے جو حکومت کی پازیٹیو اور فیور میں جاتی ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. اور ابھی بھی اگر ہم احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں کریں گے تو خان صاحب کا شاید انیشیٹو یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. اگر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے گا، SOPs پر عمل کیا جائے گا تو شاید وہ نوبت نہیں آئے گی. اور ترقیاتی کام جو ہے، عمیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں علاقوں میں مگر ہم فوٹو شوٹ نہیں کروا رہے جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں. اور ہم 2 سڑکیں بنا کر اور اس کا شور نہیں ڈال رہے. ہم وہ کام کریں جو عوام کے لیے بہتر ہے اور دیر پا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا. عمیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.